اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں عزت کے چند اصول بتائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیسے کہا کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو زمین میں جما دے گا، تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے بھائی، اللہ کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جائیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہماری جبین نیاز اگر جھکے گی تو اللہ کے سامنے، عبادت کریں گے تو اللہ ہی کے لیے، اگر ہم سوال کریں گے مانگیں گے تو اللہ ہی سے، اگر ہم مدد طلب کریں گے تو اللہ ہی سے، اور اگر کسی کے طریقے کی پیروی کرنی ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے ایک بار یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر میں وہ لوگ ڈٹ گئے، اڑ گئے، ذرہ برابر بھی دنیا کی پریشانیوں نے اللہ کے دین سے ان کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ارے خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی اپنے رب کی جانب سے بشارت قبول کرو دنیا میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی مدد کا جو طریقہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری کب مدد کرے گا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے بچا لیں، مکمل طور پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر بادشاہ بنا دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو زمین کا بادشاہ بنایا تھا، کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ جو تمہارا دین ہے، دین اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں مضبوطی کے ساتھ پختہ کر دے گا، قائم کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو بھے کا ماحول ہے، یہ جو خوف کا عالم ہے، یہ جو ڈر کا بزنس ہے، مسلمان جو ڈرے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کے بعد امن لا دے گا، ملک میں ہر طرف امن و امان ہوگا، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا، ہر آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، سب کے دل میں اللہ کی خشیت طاری ہوگی۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل میں جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، شرط کیا ہے؟ بادشاہت ملے گی، دین مضبوطی سے قائم ہوگا، تمہاری مسجد کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تمہارے مدرسوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، تمہارے داڑھی ٹوپی برقعے اور تمہاری نماز اور تمہارے دینی شعار کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف سے نکال کر امن کی حالت میں پہنچا دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، تمہیں میری عبادت کرنی ہوگی۔ عبادت میرے بھائی، خوف بھی عبادت ہے، خوف عبادت ہے۔ اللہ سے جس طرح ڈرا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ شرک ہے۔ اللہ سے جیسا ڈرا جاتا ہے، اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ ہم یہاں موجود ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے بندوں کے حالت سے واقف ہے۔ سیاہ رات میں
کالے رات میں سیاہ چیٹی اگر سیاہ پتھر پہ کالے پتھر پہ چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کی چال سے بھی واقف ہے. یہ اللہ ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس میدان میں جو یہ گھاس پھوس اور یہ تنکا اور یہ گھاس پڑا ہوا ہے، فلاں علاقے میں اجمیر میں اور فلاں مزار کے اندر جو فلاں بابا ہیں ان کو بھی اس کی خبر ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی